کافی سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جنہیں سنت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ سنت نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو سنت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا، نہ انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے، بس وہ لوگوں کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے فرائض، واجبات، شرائط کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ یعنی مثال کے طور پر جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یا نماز جمعہ کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یا نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد والی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں وہ کس طرح پڑھی جائیں گی۔ تو آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ سنت مؤکدہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ زبان سے اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی واسطے اللہ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ نیت کریں گے۔ اور جمعے کی فرضوں سے پہلے کی اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان میں آپ اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت سنت مؤکدہ قبل الجمعہ، اور بعد والی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ان میں آپ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت سنت مؤکدہ بعد از جمعہ، یعنی پہلے میں یہ نیت کریں گے کہ جمعے سے پہلے والی، اور دوسری میں یہ نیت کریں گے کہ جمعے کے بعد والی سنت مؤکدہ۔ نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ مکمل ثنا ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں ترتیب قائم رکھنا یہ ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں پہلی سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی جائے، اس طرح ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، ان میں سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ 1 رکعت ہماری مکمل ہوئی۔ اب جب ہم دوسری رکعت میں آئیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، 2 سجدے، اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات للہ والصلوات، تشہد جب شروع کریں گے تو عبدہ ورسولہ، یعنی تشہد پورا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، تشہد کے بعد آگے نہیں بڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں سنت مؤکدہ میں۔ یاد رکھیے گا، سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے بھولے سے درود پاک شروع کر دیا تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے اس طرح کیا تو اس طرح تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے صرف تشہد پڑھنا ہے 2 رکعتوں کے بعد، جب ہم بیٹھیں گے سنت مؤکدہ میں تو ہم نے صرف تشہد عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، درود شریف ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم تیسری رکعت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جب وہ تیسری رکعت کے لیے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ثنا شروع کرتے ہیں، یعنی جس طرح سنت غیر مؤکدہ کو ادا کیا جاتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ دعا پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں آتے ہیں تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ سنت مؤکدہ کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں جب آئیں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، سنت مؤکدہ میں جب ہم تیسری رکعت میں آئیں گے تو ہم نے ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ ہم تیسری رکعت میں جب آئیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ہم سورت بھی ملائیں گے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی، تو وہ سنت مؤکدہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سورت نہیں ملاتے۔ یاد رکھیے گا، فرضوں کے علاوہ
ہر نماز میں سنت موقدہ، غیر موقدہ، وتر کی نماز ہو، نفل نماز ہو، فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سورت نہیں ملائیں گے تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے اس طرح کیا تو آپ کی نماز ہی بالکل نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگی۔ سنت موقدہ کے اندر ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، پھر تیسری رکعت مکمل کریں گے، چوتھی رکعت میں جب آئیں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بھی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کے ہم دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ جو ہم ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، یا جمعہ کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، فرضوں کے بعد جو 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں، ان کا بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔